حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر آپ کی امت ایک ذکر کرنا شروع کر دے تو ان کے سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑ گیا، بارش رک گئی تو لوگ پریشان ہو گئے، ہر طرف خشک سالی کا عالم تھا۔ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے برگزیدہ نبی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور بارش برسائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کے لیے جبل طور پر گئے اور عرض کی، یا اللہ، تیری مخلوق بارش کے انتظار میں ہے، اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، بارش برسا دے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسا بندہ ہے جس کے گناہوں کی وجہ سے بارش کو روک لیا گیا ہے، جب تک وہ توبہ نہیں کرتا یا اس بستی کو چھوڑ کر نہیں جاتا بارش نہیں ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور قوم سے فرمایا کہ ہم میں ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے گناہوں کے سبب اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہے، یا تو وہ شخص سامنے آئے اور اللہ کے حضور توبہ کرے، یا پھر اس بستی سے نکل جائے تاکہ ہم پر باران رحمت برسائی جائے۔ یہ اعلان سنتے ہی مجمع پر سناٹا چھا گیا، ہر کوئی حیران تھا کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ وہ گناہ گار شخص جو اللہ کے غضب کا سبب بنا ہے، وہ خود بھی یہ سن رہا تھا۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہو گئی، اگر وہ سب کے سامنے آتا تو شرمندگی اور بے عزتی ہوتی، اور اگر شہر چھوڑ کر چلا جاتا تو بھی اس کے گناہ کا سب پر عیاں ہو جاتا۔ دل میں شدید پشیمانی تھی، ندامت تھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے حضور دل ہی دل میں دعا کی کہ یا اللہ، میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرے گناہوں پر پردہ رکھ لے، مجھے معاف کر دے اور اپنی رحمت سے بارش برسا دے۔ ابھی اس کے دل سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ اچانک آسمان پر بادل چھا گئے اور زوردار بارش ہونے لگی۔ سب حیران تھے کہ نہ کوئی شخص بستی سے نکلا، نہ کوئی آگے بڑھا، تو پھر بارش کیسے ہونے لگی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے میرے رب، وہ بندہ کون تھا جس نے توبہ کی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، جب وہ گناہ کر رہا تھا تب بھی میں نے اس کا پردہ رکھا تھا، اور اب جب کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے تو میں اس کا پردہ کیوں کھولوں؟ یہ واقعہ ہمیں سب سے بڑھ کر یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالیں، نہ کہ انہیں دوسروں کے سامنے ظاہر کریں یا سوشل میڈیا پر لوگوں کے گناہوں کو اچھالیں، کیونکہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے کتنے گناہ ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ چاہے گناہ کتنے ہی زیادہ کیوں نہ ہوں، اللہ کی رحمت ہمیشہ بڑی ہے۔ مایوسی گناہ ہے، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ خاص طور پر توبہ اور مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ سے معافی مانگیں اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنے کا عزم کریں۔ مایوسی گناہ ہے، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم معافی کے لائق نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بندے کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، آپ کی امت میں سے 70,000 بندوں کو بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کرے گا۔ ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اپنا آخری خطبہ دے چکے تو اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ پھر جب آپ کو بے ہوشی ہوئی تو ایک شخص نے دروازے پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا، السلام علیکم بیت النبویہ۔ کس نے اس کی آواز سن کر یہ جواب دیا کہ اس وقت تمہیں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی۔ تو اس نے پھر سے پکارا اور آواز دی، السلام علیکم اہل بیت نبویہ۔ جب دوسری مرتبہ اس پکارنے والے نے پکارا تو اس وقت اس کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کانوں تک پہنچی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اے فاطمہ، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ ایک شخص گھر میں آنے کی اجازت مانگتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پر اس وقت کیونکہ بے ہوشی کا غلبہ ہے،
لہذا ہم نے اسے اس وقت اندر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، تمہیں نہیں خبر یہ کون کھڑا ہے؟ اجازت مانگ رہا ہے، یہ گھروں کو ویران کرنے والا ہے، قبروں کو عباد کرنے والا ہے، بچوں کو یتیم کرنے والا ہے، عورتوں کو بیوہ کرنے والا ہے، دوستوں کو دوستوں سے جدا کرنے والا۔ یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہے، اسے جلدی آنے کی اجازت دے دو۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام آئے ہیں تو بے ساختہ رو پڑی، ہائے مدینہ آج ویران ہو جائے گا، یا اللہ تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جا رہے ہیں، جب ملک الموت ان کو لینے آئے ہیں۔ ادھر ملک الموت مکان کے اندر تشریف لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو کیا ہوا؟ اور پھر بہت روئی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا اور آپ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ اتنا نہ رو، کیونکہ آپ کے رونے کے ساتھ آسمان کے فرشتے اور حاملان عرش بھی روتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسوؤں کو صاف کیا اور فرمایا، فاطمہ ان قریب سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی۔ اور پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ اے ملک الموت آج جبرائیل علیہ السلام کہاں ہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وہ 7ویں آسمان پر ہیں اور آسمان کے ملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تعزیت دے رہے ہیں کہ اے جبرائیل علیہ السلام آج تمہاری رسالت ختم ہوئی اور آج تمہارا قرآن پہنچانا بھی مکمل ہوا۔ اگر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے تو جبرائیل امین علیہ السلام بھی دنیا سے گئے۔ ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام فرمایا ہے اور آپ کا مجاز پوچھا ہے۔ فرمایا کہ اے جبرائیل علیہ السلام اس عالم میں میرے لیے کیا تیار کیا گیا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے آنے کی خوشی میں دوزخ کو ٹھنڈا کیا گیا ہے اور جنت کو آراستہ کیا گیا ہے، اور ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان پر منتظر ہیں، دربان نے جنت کا دروازہ کھولے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرمایا، اے جبرائیل علیہ السلام بتاؤ میری امت کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کے ہونٹوں پہ جان رہ جائے گی وہ بھی اگر دل سے توبہ کرے گا یا توبہ کے لیے ہونٹ ہلائے گا تو بھی 1000 برس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس نے توبہ کر لی آپ اس کو اپنی شفاعت سے بخشوائیں گے، اور آپ جس کی بھی شفاعت فرمائیں گے وہ بخشا جائے گا۔ آپ غم نہ کھائیں۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے فرشتے نے حاضری کے لیے اجازت طلب کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل امین یہ کون ہیں؟ عرض کیا کہ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام فرشتہ ہے، آسمانی دنیا کا داروغہ ہے۔ جس دن سے اس نے آپ کو معراج کی شب میں دیکھا ہے آپ کے جمال کا عاشق ہوا ہے۔ آج اسے معلوم ہوا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائیں گے۔ اس نے جناب کی اقدس میں عرض کیا کہ میں نے رب کریم سے عاجزانہ دعا کی تھی کہ مجھے ایک مرتبہ اپنے نبی کی زندگی میں زیارت کرنے کا موقع عنایت فرمائیں۔ لہذا یہ فرشتہ رب کریم سے اجازت لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے۔ پھر جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ملک الموت حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے ملک الموت تم بھی میری زیارت کرنے آئے ہو یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے ہو؟ اس پر ملک الموت نے عرض کیا کہ مجھے میرے پاک پروردگار نے حکم دیا ہے کہ جو مرضی میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو ویسا ہی کرنا۔ اگر جناب کی مرضی ہو تو روح قبض کر لوں، ورنہ جو ہی زیارت کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ اس وقت جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اور آپ کے پاک پروردگار عالم نے آپ کو بلایا ہے اور اب آپ کا اس دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حور و غلام آپ کی زیارت کے مشتاق ہیں، کیونکہ آج آسمان کو سجا دیا گیا ہے
حوروں کو بلا خوف و خطر بننے سنورنے کا حکم ملا ہے۔ فرشتوں کو آپ پر درود و سلام کا حکم فرما دیا گیا ہے اور ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق چلنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں پر تشریف لے جانا چاہیں تو ہم آپ کو لے جائیں، اور اگر آپ یوں ہی اس دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کی مرضی ہے۔ ملائکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر ہیں۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوری بات سن کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ دار فنا کو چھوڑ کر دار بقا کی جانب کوچ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری ازواج کو میرے سامنے بلاؤ۔ سب بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور حاضر ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم صبر کرنا اور تقوی اختیار کرنا اور اپنے گھروں سے باہر نہ نکلنا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ وقت قریب آ گیا ہے کہ آج کے بعد تمہیں یہ آواز سنائی نہیں دے گی اور نہ ہی مجھ کو دیکھو گی۔ اور پھر فرمایا، اے فاطمہ میری بیٹی، حسن اور حسین کو بلانے کے لیے کسی کو بھیجو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی آدمی کو بھیجا اور فرمایا، بہت جلد حسن اور حسین کو بلا کر لاؤ کہ رسالت مآب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات کا وقت بہت قریب ہے۔ ناظرین، حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت ابھی بچے تھے اور اپنے گھر کی جانب سفر پر گامزن تھے۔ قاصد نے پیغام دیا کہ جلدی چلو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا ہے۔ حضرت حسن کی جانب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھتے ہوئے فرمایا کہ میں نے کہا تھا کہ میرا دل آج افسردہ ہے، میرا دل مانتا تھا کہ آج کچھ ہونے والا ہے، اس لیے ہم پہلے سے ہی گھر کی جانب چل نکلے۔ لہذا حضرت حسن اور حضرت حسین نے اس بندے سے دریافت فرمایا کہ آخر اتنی جلدی کیوں ہے؟ کیا ہمارے نانا جان کا آخری وقت ہے؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آج وفات فرمائیں گے؟ دونوں شہزادے گھبرائے ہوئے حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بٹھا کر ان کے سروں پر ہاتھ پھیر کر فرمایا کہ میری امت کے ظالم لوگ تم دونوں پر ظلم کریں گے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان پر ظلم ہوگا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو کہیں گے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہی کافی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت کا والی کون ہوگا؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت روئے، اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ہر صورت میں اچھی جگہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ فرمایا کہ میں اپنی امت سے جدائی کے صدمے سے روتا ہوں۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی آوازیں بلند ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی حجرے کا پردہ ہٹاؤ کہ میں ایک آخری نظر اپنی امت کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجرے کا پردہ اٹھایا تو تمام صحابہ دیوانوں کی طرح رونے لگے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مصیبت زدہ لوگو، صبر کرو، میں جاتا ہوں تمہارے لیے حوض کوثر اور جنت کو آراستہ کرتا ہوں۔ سن لو کہ تم سب سے پہلے جنت میں جاؤ گے، تم سے پہلے کوئی امت جنت میں نہ جائے گی۔ اے میری امت، دین اسلام پر قائم رہنا اور قرآن کو اپنا امام بنانا۔ اے اللہ، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا اور یہ فرما دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کو اشارتاً رخصت کیا اور صحابہ کرام باہر چلے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حشر کے دن آپ کو کہاں ڈھونڈوں؟ فرمایا کہ لواح حمد کے نیچے۔ پوچھا کہ اگر وہاں سے آپ سے ملاقات نہ ہوئی تو فرمایا کہ حوض کوثر پر۔ فرمایا کہ اگر وہاں بھی ملاقات نہ ہوئی تب میزان عدالت کے پاس جہاں امت کے اعمال تولے جائیں گے، جب پل صراط پر، وہاں جہنم کے کنارے پر کھڑا امت کی سلامتی کے ساتھ گزر جانے کی دعا کرتا رہوں گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اے ملک الموت، مجھ سے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔
اس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ملک الموت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس قبض کرنا شروع کی اور آپ کو تکلیف شروع ہوئی۔ فرمایا، اے اللہ، موت کی بہت بڑی تکلیف ہے، الہی جے موت کی تکلیف آسان کر۔ ساتھ میں مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور موت کی تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے ہیں، اے اللہ، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ کو بہت تکلیف ہے۔ فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نزا کی تکلیف زیادہ ہوئی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام روئے اور اپنا منہ پھیر لیا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں دیکھو، نماز کی حفاظت کرنا۔ آپ جے فرمانے لگے، جا ربی امتی، جا ربی امتی، تو یہ کہتے کہتے جان سینے تک سمٹ آئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اپنی گناہ گار امت کے لیے کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہوں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرے سپرد کر کے موت کی تکلیف کو آسان کیجیے۔ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میرا دل کا بوجھ ہلکا ہوا۔ اچانک گردن مبارک کا رخ ایک طرف کو مڑا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو تعلیمات فرمائی ہیں، ہمیں ان تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں اللہ اکبر یا غفور ضرور لکھیے گا۔